معراج کے دور میں بیت المقدس اہل اسلام کے قبضے میں نہیں آیا تھا۔ شب معراج کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ اہم واقعہ جو تاریخ میں اسراء و معراج کے عنوان سے موسوم ہے، کس سال، کس تاریخ اور کس مہینے وقوع میں آیا، حتمی طور پر تاریخ کچھ فیصلہ نہیں کر سکی، لیکن اتفاق اس پر ہے کہ یہ واقعہ 27 رجب کو واقعہ ہجرت سے 18 ماہ قبل وقوع پذیر ہوا، جس نے مسلمانوں کی نظروں میں حرم کعبہ کے بعد حرم القدس کو عزت و عظمت کا تاج اور مقام عطا فرما دیا، یہاں تک کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اپنی مسجد نبوی اور مسجد حرام کے فضائل بیان فرمائے، وہاں مسجد اقصیٰ کے فضائل بھی بتائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہجرت میں مدینہ سے پورے 18 مہینے پیشتر ہوئی تھی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہجرت مدینہ سے پورے 18 مہینے پیشتر ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات گم پائے گئے تھے، یعنی اپنے بستر مبارکہ سے اس رات موجود نہیں تھے، تو عبد المطلب کے بیٹے انہیں ڈھونڈتے پھرے، یعنی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاچا تھے وہ ڈھونڈ رہے تھے، حضرت عباس بھی ڈھونڈنے والوں میں سے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے تھے، یا محمد یا محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آواز سن لی تو جواباً ارشاد فرمایا، تو ان کے جواب بیان فرمانے کے بعد جب ان کی آواز آئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، آپ کہاں گئے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو القدس سے تشریف لے کر آ رہا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے تعجب ظاہر کیا، ایک رات میں گئے اور لوٹ بھی آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہوا ہے۔ واقعہ معراج کی ایک بڑی راویہ حضرت جناب ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء ہمارے گھر سے ہوا تھا، اور اس رات عشاء کی نماز پڑھ کر ہمارے ہاں سو گئے تھے۔ فجر سے کچھ پہلے اٹھے، جب نماز پڑھ چکے کہا، اے ام ہانی، میں نے تمہارے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی جیسا کہ تو نے خود دیکھا تھا، پھر میں بیت المقدس گیا، میں نے وہاں نماز پڑھی، پھر اب میں تمہارے ساتھ صبح کی نماز پڑھی ہے، تمہارے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی جیسا کہ تم نے دیکھا، پھر میں بیت المقدس شریف تشریف لے گیا، میں نے وہاں نماز پڑھی، پھر تمہارے ساتھ صبح کی نماز پڑھی ہے۔ سامعین یاد رکھیے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہیں وہ ایک نہیں ہے، متعدد معراج ہیں، لیکن جس معراج کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے یہ وہ معراج شریف ہے جو سرکار علیہ صلاۃ وسلام کو جسم بما روح ہوئی ہے، جس میں آپ علیہ صلاۃ وسلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار اپنی سر آنکھوں سے فرمایا ہے۔ مورخ القسطلانی کے نزدیک اسراء و معراج ایک ہی رات میں ہوا۔ اسراء آغاز تھا، یعنی سیر تھی، اسراء آغاز تھا اور معراج منتہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم بیداری میں روح جسم کے ساتھ مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تشریف لے گئے تھے، پھر مسجد الاقصیٰ 7 آسمانوں کی طرف پرواز فرمائی اور اپنے رب تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ وحی فرمائی، 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ المختصر بات بیان کی جا رہی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات لوٹ کر مکہ تشریف لے آئے اور یہ خبر عام ہو گئی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور مسلمانوں نے ان کی تصدیق کی اور کفار نے انہیں جھوٹا اور ملامت وغیرہ کی۔ ابن کثیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرماتے ہیں، معراج آنکھوں دیکھا حال تھا، یہی مذہب پہلے اور بعد کے جمہور کا ہے۔
یہ سب کے سب اسی عقیدے کے قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء جسم اور روح کے ساتھ ہوئی تھی۔ سوار ہونے اور آسمان کی طرف صعود یعنی چڑھائی معراج فرمانے کا سیاق یہی ظاہر کرتا ہے کہ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ سبحان الذی، جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے، فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ کی طرف لے گئی، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہمیں اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بدن اور روح کے ساتھ ہوئی تھی، کہ عبد روح و جسم سے عبارت ہے، یعنی انسان مرد جو ہے، انسانی جسم جو ہے یہ روح اور جسم سے مرکب ہوتا ہے، محض روح سے مرکب نہیں ہوتا۔ مختصر یہ کہ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی منزل بیت المقدس تھی۔ آپ نے مسجد اقصیٰ میں انبیاء سابقین کی امامت فرمائی، اور ثم عرج الی السماء، اور پھر آپ نے آسمان کی طرف صعود فرمایا، پھر آپ آسمان کی طرف تشریف فرما ہوئے۔